ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 107 پر ہم پہنچے، ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی صورتحال۔ گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہجرت کے راستے میں مسلمانوں کو کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم نے 3 صحابہ کے واقعات کو پڑھا تھا۔ سیرت نگار نے لکھا ہے کہ صرف ان 3 صحابہ کے واقعات کو پڑھ کر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا بھی کتنا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے۔ جب مشرکین مکہ کی جانب سے ان کی سانسیں تک تنگ کر دی گئیں، انہیں گھروں سے نکالا گیا، تو ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا۔ اب ہم اس سبق پر پہنچے ہیں کہ ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ کی صورتحال۔ بس ان 3 قصوں سے اندازہ کر لیجئے، جو ہم نے گزشتہ 3 قصے پڑھے صحابہ کے ہجرت کے، اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا مشکل تھا ہجرت کرنا۔ بہرحال ہجرت کرنے والے ہجرت کرتے جا رہے تھے اور مکہ ساتھ ساتھ خالی بھی ہوتا جا رہا تھا۔ مکہ کے مشرک سردار اپنی اکڑ پر تو ڈٹے ہوئے تھے، لیکن مکہ کو اجڑتا دیکھ کر دل بھی ان کے خوش بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ ان حالات کو دیکھ کر بھی خوشی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک بار تو ابو جہل اور عتبہ نے کچھ گھروں کو دیکھ کر عتبہ نے بڑے دکھ اور درد بھرے الفاظ سے کہا، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والجوع۔ ہر ایک گھر وہ چاہے کتنی خوشیوں سے گزرتا رہے، کتنے ہی لمبے عرصے سے اپنے گھروں میں بہاریں رکھتا رہے، ہر گھر، لیکن آخرکار ایک نہ ایک دن دکھوں اور غموں کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عتبہ نے، جو مشرکین مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا۔ ابو جہل اور عتبہ نے یہ الفاظ کہیں، بلکہ ان کے دل بھی مجروح تھے اس بات سے کہ مکہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ہجرت کی اس قسم کے درد بھرے قصے اور بھی بہت ہیں، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سارے درد بھرے قصے میں نقل کروں، اسی لیے ان نے صرف 3 واقعات نقل کر کے یہ بات دکھا دی کہ کتنا مشکل تھا ہجرت کرنا۔ بہرحال پھر ایک بار ساری دنیا میں کچھ ایسے ہی حالات سے جھٹکے کھا رہی ہے۔ آج جو دنیا، سیرت نگار اس وقت کے ماحول کو دیکھ کر آج کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ آج امت پر پھر ایک بار ساری دنیا میں کچھ ایسے حالات سے جھٹکے کھا رہی ہے، لیکن فرق بس اتنا تھا کہ اس وقت عتبہ، شیبہ اور ابو جہل اجڑے گھر دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ بھی روتے تھے، جبکہ آج کے ابو جہل ہمارے کھنڈرات پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اور ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ 500 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ تک سفر کیا اکیلے، اور ایک صحابی رسول کو ساتھ اٹھایا، جس صحابی رسول نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ام سلمہ کو اپنی عزت کا بالکل خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اس وقت میں 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر کیا، طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جبکہ آج کے ابو جہل سب سے پہلے عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ وہ بے شک مشرک، کافر، جاہل، منکر سب کچھ تھے، اس وقت کے ابو جہل سب کچھ تھے، مگر عزتوں کے بھوکے نہیں تھے۔ وہ ماں بہن بیٹیوں والے تھے، انسانیت سے ابھی گرے نہیں تھے، آج سب کچھ لٹ گیا ہے۔ دیکھو انسانیت کہاں سے گر رہی ہے اور کہاں پر پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور عزتوں کے محافظ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان ابن طلحہ کا کردار ادا کرنے والے پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بیعت عقبہ ثانی جو 12 ذی الحجہ 13 نبوی کو ہوئی تھی، اس کے کچھ دن بعد ہی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ کوئی 2.25 مہینے میں اکثر ایمان والوں نے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ سفر 14 نبوی کے ختم تک مکہ میں صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ، نیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یہ رہے، اور ان کے علاوہ جو بے بس مسلمان تھے، کمزور اور غریب مسلمان تھے، جو خرچہ نہ اٹھا سکتے تھے مدینہ جانے کی، وہ مکہ میں رہ گئے۔ بس مسلمان رہ گئے تھے، جنہیں چھپ کر بھی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یا تو وہ غریب تھے
جن کے پاس ہجرت کے لیے سامان نہیں تھا، ایسی حالت دیکھ کر مکہ کے مشرک دانت پیس رہے تھے کہ یا تو ایک ایک کر کے بھاگ گئے ہیں اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ مشرک سرداروں نے صورتحال پر مجمع جمع کر لیا جو ان کے پنچایت گھر یا پارلیمنٹ ہاؤس دارالندوہ میں بیٹھا۔ اس سب حالات کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے مشورہ بلایا دارالندوہ میں، مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑا مشورہ بلایا کہ اب صرف چند بچے ہوئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی ہیں۔ اب ان حالات میں جنہوں نے مشورہ بلایا، اب یہ آخری فیصلہ کرنے والے تھے۔ کون سا فیصلہ؟ جو ہم اکثر بیانات میں سنتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ وانشاءاللہ ہم دارالندوہ میں مشرکین کا اجتماع اور قتل کی سازش کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔